السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی ہم اس ولاگ میں کچھ اہم اور کچھ ضروری پوائنٹس میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اگر ہم اس پوائنٹس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، ہمیں کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو چلیے ہم اپنے پوائنٹس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہماری زبان پر ہر کام میں، ہر معاملات میں، ہر حال میں الحمدللہ ہی ہونا چاہیے۔ جب ہم الحمدللہ کہنے کے عادی بن جائیں گے نا تو ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بہت محبوب لگے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ہر کچھ نہیں دیا ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہ کچھ کمیاں بیشیاں ضرور ہیں، اور اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے بھی تو ہم اس سے دل برداشتہ نہ ہوں، اس سے پریشان نہ ہوں۔ کیا معلوم ہماری وہ چھوٹی سی چیز ہی ہمیں بہت بڑا بنا دے۔ تو اسی لیے ہم اپنی چھوٹی سی نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اگر یہ چھوٹی سی نعمت بھی ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا۔ تو اسی وجہ سے ہم ہر چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر ہم ان نعمتوں پر، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش رہنے لگیں گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمارا سکون باقی رہے گا، ہمارا دل پریشان نہیں ہوگا، ہم ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ تو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم ہمیشہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ دیکھیے بہت سی مرتبہ بالکل دل نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ سامنے والے نے بہت زیادہ دل آزاریاں کی ہوئی ہوتی ہیں، تکلیف دی ہوئی ہوتی ہے، پریشان کیا ہوا ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا، دل میں نفرت سی ہوتی ہے، بدلے کی بھاونا ہماری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کریں؟ ان کو معاف کر دیں۔ اور معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی اب معاف کر دیا تو ہر وقت بات کریں، ان سے گفتگو کریں، سلام دعا رکھیں، بہت زیادہ میل ملاپ رکھیں، نہیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا دل صاف کر لیں کہ ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، اور سلام دعا باقی رکھا جائے، اور بہت زیادہ ملنا جلنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اور اب معاف کرنے سے نا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہمیں خوش رہنا ہے نا تو اس کا خوش رہنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والے بن جائیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں۔ کسی پریشان حال کی بات سن لینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن آج کے وقت میں کیا ہے کہ ہر ایک ذرا سا پیسہ آ گیا، ذرا سی مال آ گیا، ذرا سا دولت آ گئی تو ہر ایک اپنے اپنے گھر میں، کوئی کسی کے حال پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ کتنے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں آج نا، جو انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے کہ وہ اکیلا پڑ جاتا ہے، تنہا پڑ جاتا ہے، کوئی ہمدردی نہیں۔ ارے ہم کسی کے ساتھ اگر ہمدردی دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ کسی سے پوچھ لینا، خیر خیریت لے لینے سے کچھ پریشانی نہیں آ جاتی، کوئی تکلیف نہیں ہو جاتی، بلکہ ہم اس کے خیر خیریت لیں، اس کی مدد کریں۔ اور ہم سب سے ضروری چیز تو یہ ہم صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے سے کتنی بلائیں، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کیا کریں؟ دوسروں کی مدد کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بے وجہ کسی سے امیدیں نہ رکھیں۔ اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے نا تو کسی سے امید مت رکھو، کیونکہ امید جب ٹوٹتی ہے نا تو بہت تکلیف اور بہت درد ہوتا ہے۔ اس لیے اگر امید رکھنی ہے تو صرف اللہ سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی جگہ سے راستے بناتے ہیں، ایسی جگہ سے راستے ہموار کر دیتے ہیں کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہمارے لیے راستے بنا رہے ہیں۔ تو اسی لیے صرف اور صرف اللہ سے امید رکھیں۔ اگر ہمارے اوپر قرض ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے، ہمارے حالات کمزور ہیں، تو ہم کسی سے امید نہیں رکھیں کہ ارے وہ کر دے گا ہمارا یہ کام۔ ہم صرف اور صرف اللہ سے امید رکھیں کہ جو کرنے والی ذات ہے صرف اللہ کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، کسی اللہ کی مرضی کے بنا تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اسی لیے کسی سے امید نہ رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر امید ٹوٹے گی تو اسی لیے پریشانی کس کو ہوگی؟ ہمیں خود کو ہوگی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آج میں جینا سیکھیں۔ پاسٹ میں کیا ہوا، فیوچر میں کیا ہوگا، ان سب چیزوں کو ہم بھول کر آج اس وقت جس حال میں ہیں اس میں ہم خوش ہونا سیکھیں۔ توکل اللہ تعالیٰ پر رکھیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں گے، جو ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اپنے آج کو پوری ایمانداری اور ہنسی خوشی سے جئیں۔ اور ایک سب سے اصل بات یہ ہے کہ اصل خوشی جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی، اصل خوشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں سے ہی انسان کو خوشی ملتی ہے۔ تو اسی لیے ہم ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔